السلام علیکم طلباء، کیسے ہیں آپ؟ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میرا نام قاسم علی ترابی ہے۔ جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہم نے اس سے پہلے ویڈیو میں جو ہے وہ سبق نمبر 8 کا مطالعہ کیا تھا، مذہب کا پیغام، نفرت نہیں محبت۔ اس ویڈیو میں ہم جو ہے اس سبق کے مشق حل کریں گے اور اس کے سوالات کے جوابات دیں گے کہ ان میں کیا کیا سوالات پوچھے گئے ہیں اور ان کے جوابات کیا ہیں۔ تو چلتے ہیں اپنے مشق کی طرف اور دیکھتے ہیں اس میں کیا کیا سوالات دیے گئے ہیں۔ مشق: سبق کے متن کے مطابق درست جواب کے گرد دائرہ لگائیے۔ الف: عنایہ اور اس کے گھر والے نئے محلے میں منتقل ہوئے تھے، ایک دن پہلے، ایک ہفتہ پہلے، ایک مہینہ پہلے، ایک سال پہلے۔ درست جواب ہے ایک ہفتہ پہلے۔ ب: عنایہ زویا کو سوال سمجھا رہی تھی، اردو کا، اسلامیات کا، انگریزی کا، ریاضی کا۔ درست جواب ہے ریاضی کا۔ جیم: فہد پہلی بار علاقے کے میدان میں کھیلنے گیا تھا، کرکٹ، ہاکی، فٹ بال، والی بال۔ درست جواب ہے کرکٹ۔ دال: والدہ کے ہاتھ میں تھیں 2 کتابیں، 3 کتابیں، 4 کتابیں، 5 کتابیں۔ درست جواب ہے 2 کتابیں۔ ہے: والدہ کے پاس پہلی کتاب کا نام تھا سیرت طیبہ، اقوال زریں، فتح کابل، فتح ایران۔ درست جواب ہے سیرت طیبہ۔ واو: حکومت پاکستان نے سکھوں کے لیے سرحد پر راہداری بنوائی ہے، کابل کے قریب، کرتارپور کے قریب، واگا کے قریب، کراچی کے قریب۔ درست جواب ہے کرتارپور کے قریب۔ سوال نمبر 2، دیے گئے سوالات کے مختصر جوابات تحریر کیجیے۔ الف: دانیہ نے عنایہ کو کیا مشورہ دیا؟ دانیہ نے کہا کہ ہمیں غیر مسلموں کے ساتھ دوستی نہیں کرنی چاہیے۔ ب: دین اسلام اقلیتوں کے ساتھ کس طرح کا سلوک روا رکھنے کا درس دیتا ہے؟ دین اسلام اقلیتوں کے ساتھ حسن سلوک روا رکھنے کا درس دیتا ہے۔ جیم: قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ نے دستور ساز اسمبلی سے خطاب کرتے ہوئے کیا فرمایا؟ جواب: آپ آزاد ہیں مندروں، مساجد میں جانے، اپنے عبادت گاہوں میں جانے کے لیے۔ ریاست کو آپ کے رنگ و نسل اور مذہب سے کوئی غرض نہیں۔ دال: عنایہ اور فہد کی والدہ کسے اپنے گھر آنے کی دعوت دینا چاہتی ہیں؟ جواب: ان کی والدہ زویا کو گھر آنے کی دعوت دینا چاہتی ہیں۔ سوال نمبر 3، دیے گئے سوالات کے تفصیلی جوابات تحریر کیجیے۔ اساتذہ کرام ان سوالات کے جوابات تختہ بورڈ پر لکھیں اور کاپی پہ نقل کروائیں تاکہ بچے بار بار پڑھ سکیں اور یاد کر سکیں۔ زبانی اظہار: سبق ہم ایک ہیں کو غور سے پڑھیں اور آپس میں بات چیت کریں کہ مذہبی رواداری کیوں ضروری ہے۔ سوال نمبر 5، تمام مذاہب اپنے پیروکاروں کو نیکی اور حسن سلوک کا درس دیتے ہیں، اپنے استاد صاحب کی رہنمائی میں حسن سلوک کو فروغ دینے کے لیے ممکنہ اقدامات اور تجاویز بتائیں۔ اساتذہ کرام ان سوالات کے مد نظر رکھتے ہوئے بچوں کو ترغیب دیں اور انہیں ان کے بارے میں مزید معلومات فراہم کریں۔ لفظوں کا کھیل: دیے گئے الفاظ سے اس طرح جملے بنائیں کہ ان کے معنی واضح ہو جائیں۔ فطرتاً، فرمودات، رواداری، ہم جماعتی، دستور ساز، حسن سلوک، عدم برداشت۔ فطرتاً، وہ ایسا کرنے پر فطرتاً مجبور ہے۔ فرمودات، ہمیں قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ کے فرمودات پر عمل کرنا چاہیے۔ رواداری، ہمیں غیر مسلموں کے ساتھ حسن سلوک اور رواداری روا رکھنی چاہیے۔ ہم جماعتی، اپنے ہم جماعتوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ دستور ساز، قائد اعظم محمد علی جناح نے دستور ساز اسمبلی سے خطاب کیا۔ حسن سلوک، دوسرے کے ساتھ ہمیشہ حسن سلوک سے پیش آؤ۔ عدم برداشت، وہ عدم برداشت ہی کی وجہ سے نقصان اٹھاتا ہے۔ زبان شناسی: حروف فجائیہ، جب تحریر میں کوئی جذبہ یا جوش ظاہر کرنا مقصود ہو تو وہاں جو حروف استعمال ہوتے ہیں انہیں حروف فجائیہ کہا جاتا ہے، جن سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ یہ الفاظ بلا اختیار یا خود بخود زبان سے نکل گئے ہیں، جیسے غصہ، حقارت، استعجاب، تمنا، ادب، تعظیم، ندامت، خوف، تحسین و آفرین وغیرہ کے جذبات کے اظہار کے لیے جو علامت استعمال ہوتی ہے اسے علامت فجائیہ کہتے ہیں۔ مثالیں: او ہو، یہ تم نے کیا حالت بنا رکھی ہے گھر کی، سبحان اللہ، کتنا خوبصورت پھول ہے۔ وضاحت: اوپر دیے گئے جملوں میں او ہو اور سبحان اللہ کے الفاظ نمایاں کیے گئے ہیں۔ یہ الفاظ اچانک ہی کسی جذبے کے تحت منہ سے نکل گئے ہیں، اس لیے یہ حروف فجائیہ کہلاتے ہیں۔ حروف ندائیہ، وہ حروف جو کسی کو پکارنے، مخاطب کرنے یا متوجہ کرنے کے لیے بولے جاتے ہیں انہیں حروف ندائیہ یا ندا کہتے ہیں۔ مثالیں: ارے بھائی کدھر جا رہے ہو، او چھوٹے بات سنو۔ وضاحت: اوپر دیے گئے جملوں میں ارے اور او کو نمایاں کیا گیا ہے۔ جملوں میں کسی کو پکارنے، بلانے یا مخاطب کرنے کے لیے جو حروف استعمال ہوتے ہیں ندائیہ
حروف کہلاتے ہیں۔ مزید چند حروف ندائیہ یہ ہیں یا، اے، اجی وغیرہ وغیرہ۔ حروف علت وہ حروف جو جملے میں کسی وجہ یا سبب کو ظاہر کرنے کے لیے بولے جاتے ہیں حروف علت کہلاتے ہیں۔ مثالیں، وہ سکول نہیں گیا کیونکہ وہ بیمار تھا، جلدی کرو تاکہ یہ کام مکمل ہو جائے۔ وضاحت، اوپر دیے ہوئے جملوں میں کیونکہ اور تاکہ کو نمایاں کیا گیا ہے جو جملوں میں کسی کام یا بات کی وجہ سے یا سبب کو ظاہر کرتے ہیں۔ یہ الفاظ حروف علت کہلاتے ہیں۔ چند حروف علت یہ ہیں، مثلا چونکہ، لہذا، کہ اور اس لیے وغیرہ۔ حروف تاکید ایسے حروف جو کسی بات پر زور دینے کے لیے استعمال کیے جائیں حروف تاکید کہلاتے ہیں۔ مثالیں، میں ہرگز بازار نہیں جاؤں گی، وہ ضرور ہمارا ساتھ دے گا۔ وضاحت، اوپر دیے ہوئے جملوں میں ہرگز اور ضرور کو نمایاں کیا گیا ہے۔ یہ الفاظ کسی نہ کسی بات پر زور دینے کے لیے استعمال ہوئے ہیں، اس لیے یہ حروف تاکید ہیں۔ چند حروف تاکید یہ ہیں، قطعاً، بالکل، یقیناً، لازماً، کبھی، تو وغیرہ۔ سوال نمبر 8، دی گئی سطور میں 5 جملے تحریر کیجئے۔ ہر جملے میں حرف فجائیہ، ندائیہ، حرف علت یا حرف تاکید میں سے کسی ایک کا استعمال ہونا چاہیے۔ اساتذہ کرام ان حروف کو سامنے رکھتے ہوئے جملے تحریر کریں تختہ بورڈ پر اور بچوں کو کاپی پہ نقل کروائیں تاکہ وہ بار بار انہیں پڑھیں اور یاد کر سکیں۔ سوال نمبر 9، خالی جگہ میں درست حروف علت لکھ کر جملے مکمل کیجئے۔ سو، کیونکہ، اس لیے، کہ، لہذا۔ الف، سارا آج سکول نہیں آئی، ڈیش، وہ بیمار ہے، کیونکہ وہ بیمار ہے۔ بے، آپ نے حکم دیا، خالی جگہ، میں نے تکمیل کی، آپ نے حکم دیا، سو میں نے تکمیل کی۔ جیم، مجھے ذرا بازار تک جانا ہے، خالی جگہ، آپ اجازت دیجئے، مجھے ذرا بازار تک جانا ہے، لہٰذا آپ اجازت دیجئے۔ دال، استاد نے بچوں کو نصیحت کی، خالی جگہ، ہمیشہ سچ بولو اور جھوٹ سے اجتناب کرو۔ استاد صاحب نے بچوں کو نصیحت کی کہ ہمیشہ سچ بولو اور جھوٹ سے اجتناب کرو۔ ہے، احمد نے محنت نہیں کی، خالی جگہ، امتحان میں فیل ہو گیا، احمد نے محنت نہیں کی اس لیے امتحان میں فیل ہو گیا۔ سوال نمبر 10، دیے گئے حروف ندا اور حروف تاکید کو اپنے جملوں میں استعمال کیجئے۔ اساتذہ کرام ان حروف کو جو تختہ سے پر لکھ کر انہیں جملوں میں استعمال کر کے بچوں کو کاپی پہ نقل کروائیں تاکہ وہ انہیں بار بار پڑھیں اور ازبر کر سکیں۔ تخلیقی لکھائی۔ سوال نمبر 11، سبق مذہب کا پیغام، نفرت نہیں محبت کا خلاصہ تحریر کریں۔ اساتذہ کرام تختہ بورڈ پر اس کا خلاصہ لکھ کر بچوں کو کاپی پہ نقل کروائیں تاکہ وہ اسے یاد کر سکیں اور امتحانات میں لکھنے کے قابل ہو سکیں۔ سوال نمبر 12، مذہبی انتہا پسندی اور ہمارا معاشرہ، اس موضوع پر 250 الفاظ پر مشتمل ایک مضمون تحریر کریں۔ اساتذہ کرام اس موضوع پر مضمون لکھ کر بچوں کو نقل کروائیں تاکہ وہ اسے یاد کریں اور امتحان میں لکھنے کے قابل ہو سکیں۔ جی عزیز طلباء، آپ نے اس سبق کی مشق کے تمام سوالات اپنی بک پر حل کر لیے ہوں گے، ایک ایک کو بہت اچھی طرح جو ہے وہ سنا بھی ہوگا اور لکھ بھی لیا ہوگا، اور اس کے ایک نوٹس بھی آپ نے بنا لیے ہوں گے الگ سے کاپی پر تاکہ آپ کو پڑھنے میں آسانی ہو۔ بار بار پڑھنے سے سوالات جو ہے وہ ازبر ہو جاتے ہیں، یاد ہو جاتے ہیں، بھولتے نہیں ہیں، اور پھر جب امتحان ہوتا ہے تو سوال حل کرنے میں کوئی مشکل نہیں آتی۔ یہ تھی سبق کی مشق بھی ہم نے حل کر لی اور سوالات بھی ہم نے حل کر لیے۔ اب ہم چلیں گے اس سے اگلی جو ہے وہ ویڈیو میں ایک نئے سبق کے ساتھ ملیں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔